अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शकीला अख्तर हाशमी। तो मैं आज फिर कुछ क्वेश्चन सर से करने के लिए आई हुई हूं, क्योंकि मुझे भी तजस्सुस रहता है कि सर की मैं वीडियो बड़ी तरतीब से जैसे ये वीडियो डालते हैं तो मैं इंतज़ार में होती हूं देखने के लिए। तो पिछली वीडियो में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस का जिक्र किया, तो मैंने कहा मैं ज़रूर डॉक्टर साहब से पूछूं कि इसमें क्या राज छुपा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, पहले मैं ये पूछूंगी कि आपने एक वीडियो में जिक्र किया है कि महकमा मौसमियात वाले कुछ गड़बड़, कुछ करप्शन, कुछ करते हैं। तो ये तो एक कुदरती मौसम का हाल या वो करते हैं, आने वाले मौसम का थोड़ा वो कर देते हैं, आने से पहले उसका बता देते हैं। तो ये क्या करप्शन कर सकते होंगे? मेरे दिल में ये तजस्सुस है कि आपने ये क्या जिक्र किया है। देखें जी, पाकिस्तानी जो हैं वो ऐसे ऐसे तरीके ढूंढ लेते हैं करप्शन के कि इस मामले में तो हमारी जितनी इजादात हैं वो पूरी दुनिया पीछे है। मुझे एक मेरे दोस्त ने वाक़या सुनाया कि वो कराची में ठहरा हुआ था, तो एक और उसका दोस्त था वो भी वहाँ ठहरा हुआ था। तो ऐलान हुआ कि समुंदर में तूफ़ान आ रहा है, तो ये कराची से टकराएगा और हर चीज़ को तहस नहस कर देगा। तो वार्निंग जारी होगी, अलर्ट जारी हो गया, टीवी पे ख़बर चलनी शुरू होगी और कोस्ट गार्ड क्या जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसीज थी, मछेरे थे, सबको वापस बुला लिया गया और सारे जो हैं वो समुंदर से कोसों दूर चले गए। अच्छा। तो वो कहता है कि मैंने उसको कहा भाई मैं जा रहा हूँ, वो तूफ़ान आने वाला है समुंदर का, तो ये सारा कुछ गिर गिरा जाएगा, तो तुम इधर अभी तक आराम से सोए हुए। वो कहता तुम लोग जाओ, मेरा तो माल आने वाला है। तो वो कहता है मैं हैरान हुआ कि ये इसका क्या माल, सारा तो डूब जाएगा। तो उसने कहा जी बस तुम जाओ ना, तुम इधर ना रुको, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो, तुम जाओ। अच्छा। कहते हैं कि वो करते कराते उसका माल आ गया, जहाज़ उसका उतर गया, वो स्मगलिंग का माल था, वो किनारे पे उतरा, कोई कोस्ट गार्ड वहाँ मौजूद नहीं था, कोई कुछ नहीं था। वो सारी स्मगलिंग जो है वो उस दौरान ही होती है जब कराची के साहिल से तूफ़ान ने टकराना होता है। अच्छा। लेकिन आज तक मैं पिछले कोई जब से मैंने होश संभाला है, कई अलर्ट जारी होते हैं, साल में एक दो दफ़ा तो अलर्ट जारी होता है, लेकिन आज तक समुंदर कराची से नहीं टकराता। वो होता ही है कि उसके कुछ देर बाद जब सारे जहाज़ उतर जाते हैं तो एक ख़बर चलती है कि जी तूफ़ान ने अपना रुख मोड़ लिया है और वो इंडिया की तरफ जाते हुए उसका जोर टूट गया और वो ख़त्म हो गया। तो इस दौरान तमाम स्मगलिंग का माल वहाँ उतर चुका होता है। तो आखिर क्या वजह है कि इतनी दफ़ा ये समुंदर के अंदर तूफ़ान उठता है, उसका मुंह सीधा कराची की तरफ होता है और गवादर की तरफ, लेकिन आते 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 जब सारी वो बंदरगाह खाली हो जाती है, सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, सारे कोस्ट गार्ड ये वो सब जितनी एजेंसियाँ हैं सब के लोग चले जाते हैं वहाँ से। तो उसके बाद वो बस आगे से समंदर तूफान को बंदे नहीं नजर आते, इसलिए हाँ वो वहाँ जब बिल्कुल उसको किनारे पे पहुँचता तो वो इंडिया की तरफ पहले रुख मोड़ता है और आगे कोई 100-200 किलोमीटर जाके उसका जोर टूट जाता है और वो समुंदर में हज़म हो जाता है। तो मुझे उसका ये वाक़या सुन के तो बड़ी हंसी आई। पहले मैं भी यही समझता था कि एक ये वाहिद महकमा है जो करप्शन नहीं कर सकता लेकिन उसके बाद मैंने अपने जो नज़रिया है वो बदल लिया कि नहीं, पाकिस्तान में हर बंदा करप्शन कर सकता है। अच्छा सर, लाहौर में बारिशें और इनके पानी को ये भी है तो महकमा मौसमियात से रिलेटेड, लेकिन ये जो बारिशों का पानी है इसको कैसे इस्तेमाल या क्या इसके नुकसानात जो हैं इनको कैसे इनका रुख कैसे मोड़ा जा सकता है? वैसे आपको एक बात बताऊं कि ये जो ईद गुजरी है, बकरा ईद, हाँ, तो मैं टीवी पे बैठा देख रहा था, छुट्टी थी एक दिन पहले, तो वो कह रहे थे कि ईद के तीनों दिन बड़े खुश्क होंगे, खुश्क मौसम, खुश्क और गर्म मरतूब रहेगा। अच्छा। तो जितनी बारिश इस दफ़ा ईद वाले दिन हुई है इतनी आज तक नहीं हुई कि हमारे दफ्तरों में घरों में पानी घुस गया, लाहौर डूब गया। तो क्या खुश्क और गर्म मरतूब यही था? ये हमारे महकमे मौसमियात वाले पता नहीं क्या कैसे मौसम को डिटेक्ट करते हैं।
مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے سوئے ہوئے ہیں، چوکیدار کہتے ہیں کہ جا مینار پاکستان سے چڑھ کے دیکھ کے بدل تو نہیں آ رہا، اگر بادل آ رہا ہو تو کہتے ہیں جی بارش کا چانس ہے، اور اگر نہیں آ رہا ہوتا تو کہتے ہیں بھائی کوئی نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی آلہ موجود ہے یا یہ اس کو استعمال کرنا جانتے ہیں یا ان کے پاس ہے بھی یا نہیں ہے، یہ کوئی پتہ نہیں. تو سر اپنے طور پہ اس کے پانی کو کیسے استعمال کیا جائے؟ دیکھیں ابھی یہ بہت اچھا سوال ہے کہ اتنی بارشیں ہو رہی ہیں، صرف ہیلی کاپٹر سے اور نہیں تو کیکر کا بیج پھینک دیں تو ہریالی آ جائے گی، ساری ننگی زمین جو ہے وہ ہریالی میں. نیم کا بیج پھینکیں، بقین کا پھینکیں، ہمارے کام آ جائے. ہاں ہم تو نیم کا آئل بنا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کیونکہ بنا رہی ہیں تو اس لیے یہ کہتی ہیں کہ نمولیاں پھینکیں. لیکن کوئی بھی درخت پھینک دیں کسی کا بیج تو یہ خود بخود ہو جائے گا. تو ہمیں جو سونامی ٹریز اور یہ وہ بلین ٹریز اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی بارشیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. اب تو انڈیا نے بھی پانی چھوڑ دیا کہ وہ بھی ڈوب گئے ہیں، تو آپ راوی اور ستلج دونوں میں پانی آ گیا. تو اس وقت بہترین ٹائم ہے کہ آپ اپنا جو ہے اگر آپ گرینری چاہتے ہیں، جنگلات لگانا چاہتے ہیں، جہاں بھی بارش ہو رہی ہے وہاں بیج پھینک دیں یا پہلے سے پھینک دیں. بارشوں کا سپیل تو آگے کہتے ہیں کہ آنا ہے، لیکن ہمارا محکمہ موسمیات ہے اگر مینار پاکستان سے بادل نظر نہ آئے تو پھر بارش نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ ہماری صورتحال ہے. تو خیر اس وقت بہترین چانس ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنی زمین میں بور کر دیں اور اس کو اوپر ایک فلٹر لگا دیں کہ پانی فلٹر ہو کے جائے. یہ تنکے ونکے یہ وہ بند کر دیں اس پائپ کو، تو زمین کے اندر سارا پانی ڈال دیں. کیونکہ آپ نے فرش پکے کر لیں، سڑکیں پکی ہو گئی ہیں تو لیول ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے زمین کے اندر کا جو ہے، جس کو آپ ٹیبل کہتے ہیں نا، واٹر ٹیبل زمین کا، وہ کام ہوتا جا رہا ہے. تو اگر بور کر دیں گے تو سارا پانی اندر چلا جائے گا اور واٹر ٹیبل اوپر آ جائے گا اور آپ کا کم خرچہ ہوگا پانی کھینچنے پہ. یعنی تھوڑی بجلی سے پانی آ جایا کرے گا. اور پانی کا ذخیرہ، بہترین ذخیرہ یہی ہے کہ آپ واٹر ٹیبل ہائی کر لیں. کبھی میں جھنگ کا رہنے والا ہوں، میں نے میٹرک تک جھنگ میں ہی رہا ہوں. تو ہمارے جو گھر کا بور تھا وہ 10 فٹ تھا صرف، یعنی 10 فٹ پہ پانی تھا. اب وہ پانی 55 فٹ پہ چلا گیا ہے. یعنی 30-40 سال میں وہ پانی 55 فٹ پہ چلا گیا گہرائی میں، کیونکہ واٹر ٹیبل ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. اور آخر کار ایک دن یہ بالکل راکس میں جا کے ختم ہو جائے گا. تو اس لیے ویسے ڈاکٹر صاحب میں نے بھی نئی بات سنی ہے کہ بور کر دیں. یہ میں ضرور کرواؤں گی اپنی زمینوں میں اور اپنے علاقے میں. اور خاص کر میں نے بڑا ٹائم راجن پور میں گزارا، تو وہاں تو پانی کا ویسے ہی بحران رہتا ہے، رجحان سائڈ پہ، وہاں کرواؤں گی. صرف آپ یہ دیکھیں کہ بور کرنے والا لیتا ہے 3500 روپے، اور کیونکہ ایک ہی پائپ 5 انچ کا اندر ڈلنا ہے تو 8 سے 10 ہزار کا ٹوٹل خرچہ ہے. تو آپ وہ کر کے یہ پانی جتنا بھی ہے یہ زمین میں جانے دیں. جب زمین میں چلا جائے گا تو واٹر ٹیبل اوپر آنا شروع ہو جائے گا. اور آپ سر جیسے ڈاکٹر صاحب پہلے کبھی کنویں بناتے تھے اور اس میں پانی چھوڑ، تو اس طرح کا کر کے کرنا وہ چاہیے. تو بہت بڑا ہے نا. عام بور اگر ڈال دیں تو سمجھے 5 انچ کا ٹیوب ویل چل پڑا نیچے زمین میں، تو جب کافی سارے بور ہوں گے تو زمین کا واٹر ٹیبل اوپر آ جائے گا. جب اوپر آ جائے گا تو آپ کی انرجی کنزمپشن، اور میٹھا پانی، بارش کے پانی تو میٹھا پانی ہے، تو یہ چلا جائے گا. اور ویسے کیونکہ اب سارے جو ہمارے غریب آدمی بھی جو ہے وہ بھی نیسلے پہ لگ گیا اور فلٹر کا پانی پیتا ہے، تو اس لیے کوئی نقصان بھی نہیں ہے کہ اگر مٹی وٹی تو ویسے بھی چلی جائے تو فلٹر ہو کے آ جاتی ہے. تو اس طریقے سے واٹر ٹیبل جو ہے وہ ایگریکلچر کے لیے یہ بہترین چیز ہے. اور جب واٹر ٹیبل اوپر آئے گا تو آپ کا میٹھا پانی فصلوں کو جائے گا اور وہ بھی زیادہ فصلیں دیں گی، کیونکہ اس میں نمکیات، جو زہریلے نمکیات ہیں وہ نہیں ہوں گے، نمک نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے یہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بارشیں وغیرہ ہونے سے آپ کی جو لاہور کی ٹریننگ تھی وہ کافی متاثر ہوئی ہے. ہاں. تو میرا خیال ہے آپ نے جانا تو بعد میں تھا کراچی، تو آپ نے پہلے ہاں میں نے ٹکٹ حالانکہ 11 تاریخ کی کرائی ہوئی تھی تو میں نے اس کو آگے کروا لی ہے 3 دن. اب کراچی میں جو آپ کی ٹریننگ ہوگی اس کی کیا ڈیٹ ہے؟ اس میں 10-11 کو ہم کریں گے اس کی جو ہے بایو فلاک کی، 10 اور 11 کو، اور 15 تاریخ کو 10 اور 11 جولائی کو اور 15 تاریخ کو ہم نیم آئل، بینگن آئل اور خشک پیاز یہ ہم کراچی میں کریں گے. کراچی والوں کو سب سے زیادہ بینیفٹ ہے نیم آئل بنانے میں، اور آپ جتنا بھی بنا لیں گے وہ ہم خرید لیں گے،
کیونکہ اس کے ہمارے پاس بہت زیادہ آرڈر آئے ہوئے ہیں اور ڈیلرشپ بھی کیونکہ آپ چل پڑی ہیں. سر کراچی میں نمولیاں زیادہ ہوتی ہیں؟ کراچی میں صرف ہیں ہی نیم کے درخت, کوئی اور درخت ہے ہی نہیں. صحیح. تو سر کراچی میں کیونکہ آپ سے میں نے ایک دفعہ سنا تھا کہ آپ کی کوئی وہاں شاگرد ہے جو نیم کو خشک کر رہی ہے, نیم سیڈ کو, تو وہاں نیم سیڈ کیا پہلے آ جاتے ہیں ہمارے ادھر سے؟ اس کا ویدر کیونکہ گرم ہوتا ہے کراچی, آپ کے یہاں تو ابھی یعنی بارشیں ہو کے ٹھنڈ ہو گئی, تو کراچی میں سردیاں آتی نہیں ہیں. سردیاں آتی صرف ایک ہفتے کے لیے ہیں, تو باقی سارا سال تو گرم رہتا ہے اور پنکھے چلتے رہتے ہیں, ایئر کنڈیشنر چلتے رہتے ہیں. تو وہاں آپ کو پتہ ہے سندھ کی فصل ہمیشہ پہلے آتی ہے. سر وہاں یہ تو چیز آپ کر رہے ہیں, اور ورمی کمپوز کی نہیں کر رہے ٹریننگ, یا کریں گے وہ بھی کریں گے, آن ڈیمانڈ کریں گے. اگر وہاں پہ لوگوں نے پتہ تو چل گیا اب سب کو کہ ٹریننگ ہو رہی ہے, اگر انہوں نے کہا جی کروائیں تو پھر ہم 16 یا 17 کو ورمی کمپوسٹ کی بھی کر دیں گے, وہ آن ڈیمانڈ کریں گے. چلیں اب میرے خیال میں ہمیں اجازت لینی چاہیے, کافی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے, تو اب ہمیں مجھے اور ڈاکٹر شکیلہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.